یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کا سہارا بننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کا سہارا بننے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح، آپ نے جو نکاح کیے، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سہارا دیا ہے؟ بیواؤں کو اور طلاق یافتہ کو سہارا دیا ہے۔ یہ آپ کی پیشین گوئی، یہ خصلت آپ کی زبور کے اندر موجود تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب غزل الغزلات، اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے اندر الفاظ ہیں کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہوگا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ الحمدللہ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ 25واں خطبہ جمعہ ہے سیرت النبی پر۔ پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشی ہونی چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ امام الانبیاء کی سیرت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ فتنے پھیل رہے ہیں، جن میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین ہونے پر اعتراض کیا، کسی نے آخری پیغمبر، آخری نبی رسول ہونے پر انکار کر دیا، کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان خصلتیں، معجزات، مقام و مرتبے کا انکار کر دیا۔ ایک شخص محمد شیخ کے نام سے بڑا مشہور ہے، محمد شیخ، اس کے کفری عقائد ہیں، جن میں سے ایک عقیدہ اس کا یہ بھی ہے جو برملا وہ سوشل میڈیا پر بھی بیان کرتا ہے، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، باقاعدہ اس کے خاص پروگرام ہوتے ہیں ان میں بیان کرتا ہے، اور عجیب قسم کا اس کا عقیدہ نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے، عام شخص بالکل اس کی بات نہیں سمجھ سکتا، پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے برے عقائد پیش کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، یہ ایک تاریخ میں شخص گزرا، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک مقام پر فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کر آیا، جبریل امین لے کر آیا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر یا اتارا، نازل کیا۔ لیکن یہ بدبخت شخص کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ روح الامین، یہ جبریل امین فرشتہ نہیں ہے، اور جو یہ نزول ہے یہ کوئی محمد رسول اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، جس کے سینے پر نزول ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک کشف ہے، ایک سمجھ لیں ایک وہ چیز ہے
کہ جو آج بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کردہ کلام قرآن اللہ کا کلام وہ نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے دل پر بھی وہاں سے القاء ہوتا ہے۔ کوئی محمد بن عبداللہ نام تھا، نہ وہ رسول ہے نعوذ باللہ، نہ ہی جبریل امین لے کر آئے ہیں قرآن کو، نہ ہی اس نے آ کر نازل کیا اللہ کی طرف سے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتا ہے، فرمایا کہ جو لوگ دشمن ہیں، سیدنا جبریل کے نام لے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جبریل امین کے دشمن ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ جبریل اللہ کے حکم کو آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر، آپ کے سینے پر نازل کرنے والا ہے۔ وہ جبریل امین کلام کو لے کر آتا ہے، اللہ کے کلام کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتا ہے، نازل کرتا ہے آپ کے سینے پر۔ یہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے۔ لیکن یہ شخص، محمد نامی شخص جس کو محمد شیخ کہا جاتا ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا بھی انکار کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حوالے سے بیان ہوگا، اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے، جتنا بھی ہم نے بیان کیا موضوع، جو لوگ مستقل سن رہے ہیں وہ جان چکے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی گزری ہے، آپ نے جنگوں میں بھی شرکت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ میں بھی شرکت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو بھی اٹھایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ پچھلے جمعے کو ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی پیشین گوئیاں، گواہیاں پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے مختصر بات کریں گے آپ کے سامنے کہ دیگر انبیاء، ان کے صحیفوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کا یہ کردار ہوگا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اس کے لوگ یہ ہوں گے، اس کے ساتھی یہ ہوں گے، اس کی نشانیاں یہ ہوں گی، اس کے معجزات اس کے یہ ہوں گے۔ ساری باتیں پچھلے انبیاء نے بیان کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ ایک اعزاز بھی دیا۔ وہ کیا اعزاز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں، یہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے سب کے لیے رسول ہوں، سب کے لیے رسول ہوں۔ سب کے لیے رسول کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے رسول آتے تھے، کوئی قبیلے کے لیے آتا تھا، کوئی قوم کے لیے آتا تھا، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آتا تھا، لیکن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات کا نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک کے لیے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ بات اس آیت کے اندر موجود ہے۔ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے کچھ خصلتیں عطا کی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ نے کچھ خصلتیں عطا کی ہیں، کچھ میری ایسی صفات ہیں، کچھ ایسی خصلتیں، میرے خصائص ہیں جو پچھلے انبیاء کو بھی نہیں ملے۔ ان میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر آتا تھا وہ اپنے قوم کی طرف آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول و نبی بنا دیا ہے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جو بھی آتا ہے اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قرار پائیں گے۔ اس سے پہلے رسول تھے، لیکن آپ کے نبوت کے بعد آئیں گے تو آپ کے امتی کہلائیں گے۔ اور یہ بات پچھلے جمعے کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ میرا پیغمبر آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی بات کو ماننا بھی ہے، ساتھ میں اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی اعانت بھی کرنی ہے، اس کے دین کو بھی قبول کرنا ہے۔ یہ اللہ نے انبیاء سے اقرار لیا۔ اسی لیے تورات کے اندر بھی موجود، انجیل کے اندر بھی موجود، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے غزل الغزلات کے اندر بھی موجود
یہ باتیں صحیفہ دانیال علیہ السلام کے اندر موجود. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے خوشخبریاں سنائی، بشارتیں سنائی نبی علیہ السلام کی نبوت کی. آج ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے اسی حوالے سے رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. بے شک ہم نے تمہارے لیے ایک رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا. اور فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 10 خصلتیں ایک جیسی پائی جاتی ہیں اور 2 مزید اور پائی جاتی ہیں جن کے اندر ہجرت ہے. ہجرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور ہجرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی. دونوں نے ہجرت کی. یہ خصلت بھی مشترک ہے. اور بھی 10 ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ 10 خصلتیں مشترک تھی. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام گواہیاں پیش کر کے گئے اور دلائل دے کر گئے، بشارتیں دے کر گئے کہ میرے پیغمبر آئے گا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن پھر آخری پیغمبر کی گواہیاں اور بشارتیں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دے دی، جس کے دلائل ہم بیان کر چکے ہیں. جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو، ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ اس نے الفاظ کہے تھے، اس نے کہا کہ یہ ناموس وہی ناموس ہے جو سیدنا موسیٰ کی طرف بھیجا گیا تھا. ناموس جس کی وضاحت فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، جنہوں نے بڑی عمدہ شرح لکھی ہے صحیح البخاری کی. اور صحیح البخاری کی شرح اس سے بڑھ کر کوئی شرح نہیں ہے، صحیح ترین شرح وقت کے امام محدث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس نے اس میں وضاحت کی ہے یہ جو ناموس ہے، یہ ناموس اس سے مراد سیدنا جبریل امین ہے. جب نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ملاقات میں خوف محسوس کیا، ورقہ بن نوفل نے کہا یہ ایک ہی ناموس ہے جو سیدنا موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا اور یہی ناموس جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے. حالانکہ وہ کس کے امتی تھے؟ ورقہ بن نوفل امتی سیدنا عیسیٰ کے تھے، امتی سیدنا عیسیٰ کے تھے. لیکن بات کیا بتلا رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ کے مشابہ ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی صفات تورات کے اندر موجود ہے اور آپ علیہ السلام کی خصلتیں، بہت ساری صفات سیدنا موسیٰ سے ملتی ہیں، جن میں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک خصلت اور صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ جو پیغمبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ خصلت ہے کہ وقت کے فرعون کے ساتھ مقابلہ کیا. اور آپ کے وقت کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل تھا. اور نبی علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا اور سیدنا موسیٰ نے جن کا مقابلہ کیا وہ ان کے دور کا فرعون تھا. یہ بھی صفت مشابہ ہے. اور یہ بات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تورات میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ان میں سے ان کا بھائی پیغمبر بنے گا. تو سیدنا موسیٰ کے ساتھ بھائی ہونے میں، دین میں مشابہت ہونے میں بہت ساری خصلتیں ملتی ہے، جس کی وضاحت قدر بیان ہو چکی. اور اب ہم آگے چلتے ہیں، زبور کی بات کرتے ہیں. زبور سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے صحیفہ تھا، کتاب تھی جس کے اندر دینی مسائل تھے اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی. جس طرح ہمارے لیے قرآن مجید ہے، جس طرح عیسائیوں کے لیے انجیل ہے، جس طرح یہودیوں کے لیے تورات ہے، اسی طرح کتاب مقدس سے اس وقت سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور کا نزول کیا. یہ کتاب، اس کے اندر بہت ساری نبی علیہ السلام کی خصلتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ 2 نبی آئے گا بنی آدم میں سے، وہ بڑا ہی حسین ہوگا، بڑا ہی خوبصورت ہوگا. آخری پیغمبر کی جو خصلت بیان کی گئی وہ بڑا خوبصورت ہوگا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں کی کتابوں کو، ان کے بائبل وغیرہ کو دیکھتے ہیں
یہودیوں کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا، اور انہوں نے کہا، خود یہ وضاحت کی ہے، اس کے اندر وضاحت موجود ہے کہ اتنی زیادہ خوبصورتی موجود نہیں تھی، نہیں تو یہ خود اقرار کرتے، کہتے یہ بات سیدنا عیسیٰ کے بارے میں ہے، لیکن انہوں نے خود انکار کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ بات اتنے خوبصورت اور حسین ہوں گے، یہ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ نبی ہے مسیح کے بارے میں ہے، نبی مسیحا، جو بعد میں آنے والے نبی ہوں گے، مسیحا ہوں گے قوم کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی زبور کے اندر ہے، اور ہم نے ہر پیغمبر پر ایمان لانا ہے، ان کے دین کو ماننا ہے، ان کی نبوت کو ماننا ہے، ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے جب تک آپ تمام انبیاء کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ کے نبی نہیں مانتے۔ ہم نے اقرار کیا، مانا۔ خود عیسائیوں نے کہا سیدنا عیسیٰ کے اندر اتنی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ارانی اللیلۃ فی المنام عند الکعبہ فاذا رجل، فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھلا گیا، میں بیت اللہ کے پڑوس میں کھڑا ہوں، کعبۃ اللہ کے قریب کھڑا ہوں، میں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص سا گندمی رنگ کا لیکن انتہائی زیادہ خوبصورت تھا۔ آپ نے فرمایا انتہائی زیادہ خوبصورت کا، لیکن گندمی رنگ تھا، کلر تھا گندمی، لیکن بڑے خوبصورت تھے۔ آپ نے تعریفات کر کے جب مکمل کی بات، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس سے کون مراد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی خوبصورتی وہ بیان کی گئی ہے احادیث کے اندر۔ سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تمام لوگوں میں بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بھی خوبصورت تھے، سیرت میں، صورت میں، دونوں میں خوبصورت تھے۔ اس کی گواہیاں ملتی ہے، وضاحتیں ملتی ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بھی بڑے معروف ہیں کہ آپ جیسا کسی ماں نے نہیں جنا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، فرماتے ہیں کہ آپ جیسا کسی ماں نے نہیں جنا، خوبصورتی کے اندر، خوب اخلاق کے اندر آپ علیہ السلام کی مثال نہیں ملتی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زبور کے اندر بھی امام الانبیاء کی بشارت مل چکی ہے کہ زبور سیدنا داؤد علیہ السلام نے بتلا دیا کہ آخری پیغمبر آئے گا جو بڑا حسین جمیل ہوگا، اور بھی سیدنا داؤد علیہ السلام کی اس زبور کے اندر بشارتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ مبارک ہوں گے، ہمیشہ کے لیے مبارک، جس سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، ہمیشہ کے لیے مبارک۔ کیونکہ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں ہوتا، اگر سیدنا عیسیٰ کے بارے میں ہوتا تو سیدنا عیسیٰ کی نبوت اور رسالت دنیا میں ختم ہو چکی جب امام الانبیاء نے اعلان کیا۔ سیدنا موسیٰ کے بارے میں ہوتا تو نبوت اور رسالت اس وقت ختم ہوئی جس وقت سیدنا عیسیٰ نے اعلان کیا۔ تو یقیناً یہ ہمیشہ کی جو مبارک ہونا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تمام انسانیت کی طرف آپ رسول ہیں، آپ کہہ دیجئے ہم نے آپ کو بھیجا تمام انسانیت کی طرف۔ یہ اللہ نے فرما دیا، جس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے مبارک ہیں، بابرکت ہیں۔ آپ کی ذات سے لوگوں کو دنیا میں موجودگی میں فائدہ پہنچا۔ آپ نے جب دین پھیلا دیا، پہنچا دیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ جو بندہ اس دین پر عمل کرے گا، جو اس شریعت پر عمل کرے گا، جو نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے گا، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی برکتیں اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی بابرکت، یہ زبور کے اندر پیشین گوئی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر پیشین گوئی زبور میں نبی علیہ السلام کی یہ ہے، اے زبردست، تو اپنی تلوار جو تیری حشمت اور شوکت کی دلیل ہے اسے کمر سے حمائل رکھ، یعنی جہاد کی طرف اشارہ ہے
کہ زبردست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی یہ زبور میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا، اور آپ جانتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کافر کو قتل بھی کیا. یہ آپ کی بہادری کی نشانی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی جہاد کے میدان میں نہیں ڈگمگائے. آپ جانتے ہیں احد کے اندر کتنا سخت معرکہ ہوا تھا. صحابہ اکرام کچھ دیر کے لیے ڈگمگا گئے تھے، آگے پیچھے ہونے لگے، لیکن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان سے نہیں ہٹے. آپ صحابہ دفاع کر رہے ہیں، آپ کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے آگے پیچھے نہیں دیکھا، مقابلہ جاری رکھا. بدر کا مقام دیکھ لیجئے، جتنے بھی غزوات امام الانبیاء نے شریک ہوئے، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا ہے. حتیٰ کہ ایک غزوے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قتل بھی کر دیا کافروں میں سے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کی نشانی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. فرمایا کہ اے پیغمبر، اے نبی، آپ جہاد کیجئے کافروں سے، منافقین سے جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جہاد کا حکم دیا. یہ ظلم جو آپ پر ڈھائے گئے، اب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اب تلوار اٹھائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بعثت بالسیف. فرمایا میں تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں قیامت تک. قیامت تک تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاد میری امت کرتی رہے گی قیامت تک. اور یہ زبور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کا حکم ملے گا اور تلوار آپ کے ساتھ ہی ہوگی، یعنی ہتھیار ساتھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح زبور میں ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے. زبور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت ہے کہ اس پیغمبر کی سلطنت کہاں تک ہوگی؟ دنیا کے کونے تک ہوگی. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دنیا کے اندر ایک بخت نصر تھا جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی. ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی. ایک تھے سیدنا زکریہ علیہ السلام، قرآن ذوالقرنین جن کا قرآن میں ذکر ہے. انہوں نے پوری دنیا پر سلطنت کی، اور اس منصب میں، اس مقام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے کونے تک آپ کی بادشاہت اور حکومت ہے، کیونکہ آج تک اور قیامت تک حکومت رہے گی، بادشاہ رہتی پوری دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، نبی بنایا. تو یہ سلطنت آپ دیکھ لیجئے، خلیج فارس ہے، خلیج عمان ہے، بحیرہ کلزم ہے، اور اسی طرح بحیرہ عرب ہے. یہ سارے کے سارے مکہ کے چاروں طرف ہیں. مکہ کے چاروں طرف ہے یہ سمندر. اور زبور کے اندر پیشین گوئی ہے کہ ان کے درمیان کا جو بھی علاقہ ہوگا اس کا بھی وہ بادشاہ ہوگا، اور دنیا کے کنارے تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے بھی بادشاہ، رسول، نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سب کے لیے رسول و نبی ہوں گے. ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبور کے اندر پیشین گوئی کہ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا، غریب و محتاجوں کی مدد کرے گا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ڈر گئے تھے، سہمے ہوئے گھر میں آئے پریشانی کے عالم میں. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلاسا دیا. کیا دلاسا دیا؟ فرماتی ہے واللہ ما یخزیک اللہ عبدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ زبور کی پیشین گوئی، اور اس کی وضاحت آپ کو نبوت کے شروع میں مل جاتی ہے.
بلکہ نبوت سے پہلے بھی ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کی مدد کرنے والے، بے سہاروں کا سہارا بننے والے، یہ آپ کے اندر خصلت فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی تھی، اور بڑی وضاحت کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس میں کیا ہے، سیدہ خدیجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ نہ کمانے والوں کے لیے کمانے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اسی طرح آپ حق پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ کو اللہ کیسے ضائع کر دے گا؟ آپ تو اتنی خوبصورت والے ہیں، اتنی اچھی سیرت والے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کا سہارا بننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کا سہارا بننے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح، آپ نے جو نکاح کیے، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سہارا دیا ہے؟ بیواؤں کو اور طلاق یافتہ کو سہارا دیا ہے۔ یہ آپ کی پیشین گوئی، یہ خصلت آپ کی زبور کے اندر موجود تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب غزل الغزلات، اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے اندر الفاظ ہیں کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں سیدنا سلیمان سے جو منسوب ہے، صحیفہ غزل الغزلات کے الفاظ ہیں کہ میرا محبوب۔ اور جو عبرانی میں اس کی تفسیر کی گئی، اس کی وضاحت، اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ یہ جو محبوب ہے اس کا معنی ہوتا ہے چچا، میرے چچا کا بیٹا، یعنی بھتیجا۔ اور سیدنا سلیمان کس کی خاندان سے تھے؟ آپ سیدنا اسحاق کے خاندان سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا اسحاق کے بھائی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدنا اسماعیل کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوگا، آپ اللہ کے پیغمبر بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت دے گا۔ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول و نبی ہونے کی۔ اسی طرح دانیال علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغمبر آئے، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بشارتیں دیں۔ کہتے ہیں سب لوگ اور امتیں اہل لغت اس کی خدمت کریں گے، سب لوگ اس کی خدمت کریں گے، امتیں اس کی خدمتیں کریں گی۔ اور یہ دلائل سے ثابت ہے کہ جنہوں نے اسلام لایا انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہودی تھے، اسلام لایا، یہ یہودیوں کی امت تھی۔ امت کس کی تھی؟ سیدنا موسیٰ کی، لیکن خدمت امام الانبیاء کی۔ جو عیسائی مسلمان ہوئے، خدمت کس کی؟ امام الانبیاء کی۔ امتیں کس کی؟ سیدنا عیسیٰ کی۔ اسی طرح تمام امتیں آپ کی خدمت کریں گی۔ یہ کس نے کہا؟ سیدنا دانیال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر گزرے، انہوں نے بھی پیشین گوئی، بشارت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ زید بن سونا، یہ شخص ایک بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر میں نے دیکھا، پہلی ہی ملاقات میں نے جان لیا کہ اس کے اندر ساری خصلتیں موجود ہیں، کیونکہ وہ پڑھ چکا تھا پچھلی کتابوں میں۔ پہلی ملاقات میں نے جان لیا تھا یہ اللہ کے رسول بنیں گے، نبی بنیں گے، جن کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، لیکن ابھی تک اسلام نہیں لایا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے 2 نشانیاں ابھی تک نہیں دیکھی۔ وہ 2 نشانیاں کون سی ہیں؟ کہ اس کے اندر یہ نشانی بھی ہے کہ یہ پیغمبر بڑا حلم والا ہوگا، بردبار ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا۔ ایک یہ نشانی نہیں دیکھی، اور ایک یہ نشانی نہیں دیکھی کہ جو آپ کو ایذا پہنچائیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، اس سے آپ کی بردباری بڑھے گی، آپ کی بردباری بڑھے گی، حلم میں اضافہ ہوگا۔ یہ 2 نشانیاں نہیں دیکھی۔ ایک تو یہ نہیں دیکھا کبھی کہ کسی نے اس پر ظلم کیا اور اس نے برداشت کیا ہو، اور کبھی میں نے آنکھوں سے اس کا حلم نہیں دیکھا، بردباری نہیں دیکھی۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اسی کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے میں آیا، میں نے دیکھا ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جاتا ہے، اپنی قوم میں دعوت دیتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، تمہارے لیے خوشحالی ہو جائے گی، قحط ختم ہو جائے گا، اللہ تمہیں رزق دے دے گا۔ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ قحط سالی آنی تھی۔ اس علاقے میں قحط سالی آ گئی، لوگ بھوکے ہیں، پریشان ہیں،
انہوں نے کہا آپ نے ہمیں کہا تھا اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ وہ شخص جلدی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، صحابی تھا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے وہاں اپنی قوم کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، اب 61 سال آ گئی ہے، اب کہتے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا، ابھی تک ہمارے پاس ہم مرنے کے قریب ہیں، ہماری مدد کون کرے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ تھوڑا سا پریشان ہوئے، آپ نے پیغام سیدنا علی کی طرف دیکھا، سیدنا علی کی طرف دیکھا کہ کچھ مال ہے، سیدنا علی نے فرمایا کہ کوئی نہیں، بیت المال وغیرہ میں کچھ نہیں موجود، کیا بھیجا جائے؟ سیدنا علی نے یہ کہا، اور زید بن سونا یہ جو یہودیوں کا عالم وہ موجود تھا، اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اب کیا کرنا چاہیے، کیا مدد کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً پیش کی ایک بات، مجھے تو امتحان لینا تھا پیغمبر کا، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ مجھ سے یہودی کا فلاں باغ ہے، مجھے کھجوریں دے دیں کہ میں ان سے لے لیتا ہوں آپ سے، یعنی ادھار کے طور پر، اور پھر اتنے دنوں بعد آپ لوٹا دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لے کر فرمایا فوراً جاؤ اس قبیلے میں پہنچاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان کے اندر شک تردد پیدا ہو جائے، کیونکہ نئے نئے مسلمان تھے۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچایا گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی واپسی لوٹانے کا ٹائم نہیں پہنچا تھا، ٹائم نہیں ہوا تھا، 3 مہینے کا ٹائم تھا، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر ایک جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور زید بن سونا کہتا ہے میں نے امتحان لینے کے لیے میں نے کیا کیا، میں قریب میں تھا اور آپ کے کپڑوں سے پکڑ لیا، اور میں نے پکڑ کر گرفت کی، میں نے زور سے پکڑ کر میں نے کہا کہ وہ میری رقم کب لوٹاؤ گے آپ؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ بندہ درست نہیں ہے، یعنی وہ امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ اور یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر دین کی محبت ڈالی تو اس نے امتحان لیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سیدنا عمر غصہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول اجازت دے گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عمر اس کی امانت اسے لوٹا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی امانت لوٹا دی۔ جب لوٹا دی تو پھر جا کر اس نے کہا عمر میرا صرف امتحان لینے کا ارادہ تھا، میں نے یہ جو حرکت کی تھی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہاتھ اٹھا لیا یہاں تک چیک کرنے کے لیے کہ آپ کتنا برداشت کرنے والے ہیں، جو پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے امتحان لینے کے لیے ایسا کیا تھا، یقیناً سچا پایا آپ کے اندر وہ ساری خصلتیں ہیں جو پچھلی کتابوں کے اندر تھی، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے وہ یہودی عالم مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلتیں، آپ کے بارے میں بشارتیں پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک ایک صفت موجود تھی، جس پر یہودیوں نے ایمان لایا، عیسائیوں نے بھی لایا، بہت سارے لوگوں نے، آج تک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل سیرت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔